السلام. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور اسلام کو ہی ہمارا مذہب بتایا. جس زمانے میں بھی جو نبی آیا ہے اور اس کے لیے جو شریعت نازل کی گئی ہے وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہی شریعت کامل اور مکمل تھی. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا انبیاء کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے یہ سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا. مہر لگا دی گئی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں آئے گا تو شریعت بھی کوئی دوسری نہیں آئے گی، کیونکہ ہر نبی کے پاس جو بھی ان کے ماننے والے تھے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے تھے، ان کو اللہ تعالی نے اس زمانے کے لحاظ سے کامل اور مکمل شریعت دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے جو کتاب عطا فرمائی وہ کامل اور مکمل کتاب ہے، اور جو دین عطا فرمایا وہ دین بھی کامل اور مکمل ہے. اسی لیے عربی کا مقولہ ہے کہ اذا ثبت شیء ثبت الکامل. جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو مکمل ثابت ہوتی ہے. یعنی ایک انسان ہے لیکن آنکھوں سے نابینا ہے تو انسان تو کہا جائے گا لیکن کامل انسان نہیں کہا جائے گا. کہتے ہیں بھائی وہ انسان تو ہے لیکن ان کو نظر نہیں آتا. ایک انسان ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں تو اطلاق انسان کا تو ہوگا لیکن کامل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے شریعت کو رکھا ہے کہ جب شریعت انسان کے اوپر اللہ نے نافذ کر دی تو فرمایا کہ دیکھو اب تمہارے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ تم اس کے اندر کمی یا زیادتی کرو. نہ تمہیں کم کرنے کا اختیار ہے نہ زیادہ کرنے کا اختیار ہے. جیسے کوئی انسان فجر کی نماز کہتا ہے اگر 2 رکعت کی جگہ میں 4 رکعت پڑھ لوں اور مجھ میں قوت بھی ہے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. کیوں؟ کلمہ طیبہ میں ہمیں یہی سکھایا گیا کہ لا الہ الا اللہ. نمبر 1 گواہی یہ تم دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. محمد رسول اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جیسے کر کے دکھایا انسان کے ذمہ لازم ہے کہ ویسے ہی کرے، نہ اس میں کمی کرے نہ زیادتی کرے. جو کمی کرے گا وہ اس کی پکڑ بھی ہوگی اور جو زیادتی کرے گا اس کی بھی پکڑ ہوگی. لہذا اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارے. اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کو ایجاد نہ کرے، خواہ وہ چیز کتنی ہی زیادہ اس کو ثواب والی لگے. ہم پابند ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی ہمیں اسی کے اوپر چلنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا اس سے. اگر آگے پیچھے ہو گئے تو پھر راستہ بھٹک گئے. لہذا
جیسے کوئی انسان اذان سے پہلے کہے کہ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں. اب بسم اللہ تو اللہ کا نام ہے، اور فرمایا کہ جو انسان کسی کام کو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام پورا کرا دیتے. تو انسان اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو علماء کیا کہیں گے؟ بھئی یہ بسم اللہ پڑھنے کی جگہ یہاں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، اور آپ سے زیادہ دین پر حریص کوئی نہیں تھا کہ کس طرح سے میں اللہ کو راضی کر لوں. اس لیے سورہ مزمل میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے نبی، جو آپ پوری رات کھڑے ہوتے تلاوت کرتے، کیونکہ عاشق اور معشوق محبوب کے اندر بات کرنے میں مزہ آتا. ایک انسان ہے، اس کو محبت ہو گئی، کسی انسان سے ہوئی، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں جب بات کر رہا ہوں تو دوسرے لوگ اس سے کیا مطلب نکالیں گے، اگرچہ وہ حرام ہے، وہ محبت جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے قلوب میں ایسی محبت ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ آپ کھڑے تو ہو آدھی رات، قم اللیل الا قلیلا، یا تو آدھی رات کھڑے ہو یا اس سے کچھ کم کھڑے ہو. تو ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ دیکھو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ نے منع فرما دیا. اور منع کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اللہ سے وہ کائنات میں کسی سے نہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا اور بروز جمعرات ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور پھر وقت تھا کہ بیماری بڑھتی چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں امہات ام میمونہ کے گھر تھے. آپ نے تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا، فرمایا کہ میں یہ وقت حضرت عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. تمام امہات المومنین نے کہا کہ آپ جہاں چاہے جیسے چاہے آپ گزاریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بروز پیر زوال کے وقت آپ کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول کو. بالاتفاق اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا، بالاتفاق 12 ربیع الاول کو ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال سے پہلے آپ نے بار بار یہ فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ تو بڑا اچھا ساتھی ہے، تو بہت اچھا رفیق ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی قول چلتا رہا، یہی پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے. تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دیکھو جانا تو ہے
لیکن دنیا ایک تھوڑی دیر رہنے کی جگہ ہے، ابدی جگہ نہیں ہے. آئے ہو ناقص، کامل کیا اللہ نے، کامل کر دیا، تو میں اب دین کے اوپر چلو. پھر جب دین پر چلا، پھر تھوڑا سا وقت آیا، اس کے بعد چلا گیا قبرستان کے اندر، قبر میں اتر گیا. اب قبر میں کیا چیز ساتھ جائے گی؟ نہ انسان کا مال جائے گا، نہ انسان کی دولت جائے گی، نہ انسان کی عزت و شہرت جائے گی، نہ انسان کا مال و دولت اور پیسہ، گھر والے، بچے، بیوی، بھائی بہن، حتیٰ کہ ماں باپ تک نہیں اتریں گے. انسان اکیلا آیا تھا، اکیلا جا رہا ہے، اور اس کو آگے کا سفر اکیلے ہی کرنا ہے. تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اب تم اسلام پر جتنی مضبوطی سے قائم رہو گے، قبر میں مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یاد نہیں. کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. انسان کیا سوچتا ہے؟ یہاں بھی بڑی لمبی زندگی پڑی ہے. پچھلی امتوں کی عمریں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا تو رو رہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا مر گیا میرا. کہا کتنی عمر تھی؟ کہا 450 سال. تو حضرت نوح نے فرمایا آنے والی امتوں میں سے ایک امت ایسی ہوگی کہ جن کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. تو اس عورت نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا اتنے دنوں میں تو انسان درخت کی زندگی گزار لے، اس کو گھر بنانے کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ یعنی 450 سال کے مقابلے میں تو 60 سال کی زندگی کتنی ہوئی کہ بھئی تو درخت پہ ہی گزار لے، اس کو کیا کرنا ہے تجھے گھر بنا کے. تو اس زمانے میں عمریں طویل تھی تو عبادت کا موقع بھی زیادہ ملتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس امت کی عمر اوسطاً 60 سے 70 سال کے درمیان ہے عموماً، ورنہ جا تو بچے بھی رہے، جا تو بوڑھے بھی رہے، اور ایسے بھی ہیں جو 100 سال پورے کر لیے، اس سے زیادہ کے جا وہ بھی رہے. لیکن اوسط عمر جو ہے وہ 60-70 سال ہے. اب 60-70 سال تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ غم لاحق ہوا کہ یا اللہ پچھلی امتوں کی عمریں تو طویل تھی تو ان کی عبادتیں بھی طویل تھی، ان کو موقع بھی زیادہ ملا. میری امت 60 سے 70 سال کے درمیان ان کی عمر ہوگی تو یہ عبادت کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت اگر ایک عمل کرے گی تو ہم اس کو 10 گنا ثواب دیں گے. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر ہے. فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈا اور اس کو پا لیا، فرمایا 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل.
ورنہ عمر اگر یہی رہتی اور شریعت بھی اسی طرح رہتی تو وہ ثواب اس امت کو نہ ملتا جو ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ. ایک رات اگر اس نے پالی تو 1000 مہینوں کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اس کے لیے رکھا. یعنی کام مختصر ہے، کام کم ہے، لیکن ادائیگی جو ہو رہی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کام جتنا لیا جاتا ہے اسی کے حساب سے پیسہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم تو اتنا کام کرتے ہو، بس تمہاری تنخواہ اتنی بنتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ الگ ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت کی تو عمر کم ہوگی تو ان کی عبادتیں بھی کم ہوں گی. اللہ نے فرمایا عبادت کم ہو، اجر میں وہی عطا کروں گا جو پچھلی امتوں کو عطا کیا گیا. تو اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا. جب اسلام انسان نے قبول کر لیا، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ جب اسلام ثابت ہو گیا تو اس کو کامل طور پر اپنے اوپر ثابت کر. اذا ثبت شیء ثبت الکامل. جب کوئی چیز ثابت ہوئی تو کامل ثابت ہوگی. اس لیے دین اسلام میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی دلیل کیا ہے. ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہی اس کی دلیل، ہمیں تو اس کی دلیل چاہیے. دلیل وہ مانگتا ہے جس کو محبت نہ ہو، اور جس کو محبت ہو وہ بلا دلیل ہی کام کرتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھی اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ مدلیل علی ما تدعی، یہ جو آپ نبوت کا دعوی نبوت کر رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ملک شام جاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا. تو خواب مشہور ہے، آپ سب حضرات جانتے. اللہ کے نبی نے وقت فرمایا تو نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کو کسی کو نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے اس کی خبر دی. حضرت ابو بکر صدیق نے آگے کچھ نہیں پوچھا. اسی لیے صحابہ کے اندر دین کے معاملے میں مقابلہ ہوتا تھا. آج ہمارے یہاں دنیا کے معاملے میں مقابلہ ہوتا ہے. بھائی فلاں آدمی کے پاس تو گاڑی، ہمارے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، ایک اسکوٹر ہے، سردی ہے، ہم اس میں نکلتے. یہ جسم اللہ نے عطا فرمایا، یہ امانت ہے. یہ جسم انسان کے پاس امانتاً اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ دینے والا میں ہوں، لوں گا بھی میں ہی. تو دین اسلام جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا، اب کامل مسلمان بننے کے لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہوگی. اب یہ نہیں کہ وہ دلیل مانگ رہا ہے کہ صاحب گاڑی کی دلیل کہاں ہے. ہماری زندگی ہم جیسے چاہیں جیے. اگر زندگی تمہاری تھی تو تم کبھی موت کو طلب ہی نہ کرتے، اس سے نفرت کرتے.
اس لیے کفار جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تو ان کے اندر جتنی خودکشی کا رجحان ان کے اندر ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ نمبر ایک انہوں نے کسی کو اپنا بڑا مانا ہی نہیں اور بڑے ہی چھوٹوں کو تسلی دیتے. اور مومن نے اللہ تعالیٰ کو مانا اور ماننے کے بعد تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ پریشانی میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کرتے ہیں. اس لیے کیا فرمایا کسی مریض کے پاس جب جاؤ تو نمبر ایک اس کے سامنے زیادہ غمزدہ نہ ہو. اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ فرمایا اس کو کہو لا باس طہور، انشاءاللہ تیری جو بیماری آئی ہے یہ گناہوں سے اللہ نے تجھے پاک کرنے کے لیے دی ہے، اس سے تیرے گناہ دھل رہے. جیسے نماز کے بارے میں فرمایا کہ ایک انسان اگر دن میں 5 دفعہ نہائے تو اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گی. اسی طرح جب انسان نماز کے لیے 5 دفعہ وضو کرتا ہے تو انسان کے جسم پر میل باقی نہیں رہتی. اور وضو ظاہر ہے، یہ ظاہر کا وضو ہے. اور باطن کا وضو کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے توبہ کرتا رہے. جتنی توبہ کرے گا، جتنا اللہ سے ڈرے گا، اتنے ہی زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتے رہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. انسان سے ناراض ہو جائے تو جلدی راضی نہیں ہوتا. کہتے تو نے ایسا دھوکہ دیا ہے مجھے کہ مجھے تو یقین بھی نہیں تھا کہ تو دھوکہ دے گا. اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، حدیث قدسی کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان بیابان اور صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کے ساتھ اس کا اونٹ بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو. فرمایا پھر تھک گیا، سو گیا. جب سو کر کے اٹھا تو دیکھا اونٹ غائب ہے. اب وہ اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے. صحرا کتنا بڑا ہے، انسان کتنا چل لے گا اس کے اندر. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اونٹ کو یہاں تک کہ خود تھک گیا، پھر سو گیا. فرمایا کہ پھر اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس نے سامنے اس کا اونٹ کھڑا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کی زبان سے بے ساختہ کیا نکلا؟ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے. یہ جملہ ایسا ہے کہ اچانک کسی چیز کو دیکھ لیا جس کی امید ہی نہیں تھی اور بے ساختگی کے اندر وہ جملہ نکل گیا. فرمایا اسی طریقے سے جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ میں تو گناہوں کی زندگی میں پھنس چکا ہوں، ہر طرف سے مشکلات ہیں، لیکن اللہ اگر تو چاہے تو میرا دل سکون سے رہے گا. تو اللہ رب العزت اس کے اوپر سکینہ نازل فرماتے ہیں. آج کے زمانے میں انسان ہر طرف سے پریشان ہے. کوئی کہتا ہے
کہ بھئی کاروبار ہے وہ تو ہے نہیں اور برکت ہے نہیں. برکت کہاں چلی گئی؟ برکت موجود ہے، ہم اعمال برکت نہیں کرتے. آج ہمارے یہاں کھانا ہو تو ہم کھانا ضائع کرتے، حالانکہ حکم کیا ہے؟ حکم یہ کہ پلیٹ تمہارے سامنے، پلیٹ کو چاٹ کر کے صاف کرو. حکم کیا ہے؟ لقمہ کھانے کا گر جائے اس کو اٹھاؤ، صاف کرو اور کھا لو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب روم کے بادشاہ کے پاس گئے تو صحابہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں امیر، اگر کچھ گر جائے تو اس کو اٹھائیے گا مت. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. یہ تو بیوقوف ہے، یہ ان کو آخرت کا معاملہ نہیں پتا. میں ان کے لیے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح آج انسان کیا کرتا ہے؟ کھانا کھایا، شادیوں کے اندر ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب کھانا کھلا، وہ لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں شناختی کارڈ کا دفتر کھل گیا، بس سب کو فری میں مل رہی ہے. اب ہر آدمی نے اتنا لے جتنا کھا سکے، نمبر 1. نمبر 2، لوگوں کی عادت کیا بن گئی؟ کھڑے ہو کر کھانے کی. ارے بیٹھ کر کیا کھانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھایا؟ تو میں دسترخوان بچھاؤ، ہاتھ دھو، بسم اللہ پڑھو، پھر کھاؤ. کیا ہوگا؟ تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کا جو کھانا ہے اس کے اندر کوئی ایک ایسا ذرہ ہے جس کے اندر برکت ہے، لہذا اس کو چاٹ لیا کرو کہ وہ برکت کہیں تم سے رہ نہ جائے. آج ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو چاروں طرف تو لوگ کھڑے ہو کر کے کھا رہے ہیں، لوگ تو ایسے ہی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اگر میں پلیٹ صاف کروں گا تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھ کے جو کھڑا ہو کر کے کھا رہا ہے وہ تیری قبر میں نہیں اترے گا، وہ تیری قبر میں نہیں اترے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قریش مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑو، تمہارا آخرت میں جو کچھ ہوگا اس میں ہم تمہارے ساتھ، تمہارے ساجی ہوں گے اور تمہارا ساتھ دینے والے ہوں گے. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، دوسرے کا اٹھانا تو بہت مشکل بات ہے. تمہاری نجات ہو جائے یہی کافی ہے. اسی لیے ابو داؤد کے اندر ایک روایت آتی ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ نیک اعمال کا ڈھیر لے کر کے آئے گا، یعنی نیکیاں بہت ہوں گی. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں جو ہوں گی اللہ پھونک مار کر اڑا دیں گے. وہ کہے گا اللہ یہ میری نیکیاں تھی جو ضائع ہو گئی. اللہ فرمائیں گے تیری خلوت اور جلوت میں فرق تھا. جب تو لوگوں کے سامنے ہوتا تھا تو امین بنتا تھا، نیک بنتا تھا، لیکن جب تو اکیلا ہوتا تھا تو تجھے اللہ کا خوف نہیں ہوتا تھا. تو لہذا جو نیکیاں تو نے لوگوں کے لیے کی وہ میں نے ضائع کر ختم. تو انسان کیا کہتا ہے؟
یار دیکھو ادھر بھی کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، ادھر بھی کھڑا ہو کر کے کھا رہا ہے، بھئی آپ اپنی چادر بچھاؤ، آپ اپنا بیٹھ کر کے کھاؤ۔ آج کیا ہے، آج فیشن کیا چلا ہوا ہے، لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے، پتلون ہے پھٹی ہوئی ہے، اچھا وہ پھٹی ہوئی ہوتی نہیں ہے، جان پوچھ کر پھاڑی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب انسان کیا کہے کہ بے بیوقوف آدمی تو یہ پھٹی ہوئی چیز پہن کر کے چل رہا ہے، تو کہے گا صاحب یہ آج کل کا فیشن ہے، یہ آپ کو کیا پتا اس کے بارے میں؟ مولویوں کو سوائے قیامت سے ڈرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، یہ تو آج کل کا فیشن ہے، اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو لوگ ہمارا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ تو مذاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اڑایا گیا، مذاق تو صحابہ کرام کا بھی اڑایا گیا، لیکن صحابہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ یار لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، صحابہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس عمل پر اگر ساری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے تو بھی ہم نہیں ہٹیں گے۔ جب غزوہ موتا ہوا ہے تو غزوہ موتا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کو یہ خبر ملی کہ مسلمان غربت کے اندر ہے، تنگ دستی کے اندر ہے، افلاس اور بھوک سے ختم ہو رہے ہیں، بہتر ہے کہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دو۔ تو روم کا جو بادشاہ تھا، اصل میں اس زمانے کے اندر بادشاہوں کے نام مختلف ہوتے تھے، لیکن جو جس حکومت میں ہوتا تھا اس کا نام وہی ہوتا تھا۔ رومیوں کو رومی ہی کہا جاتا تھا، چاہے 10 بادشاہ اس سے پہلے گزر چکے ہوں۔ نجاشی کو نجاشی اسی لیے کہا جاتا تھا، کسرا کو کسرا اسی لیے کہا جاتا تھا، اور ہمارے ہند کے اندر لکھا ہے کہ رائے کہا جاتا تھا، فلانا رائے بہادر، رائے فلانا، نام کچھ بھی ہو پکارا اسی لفظ سے جائے گا۔ اس نے 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو بھیجا اور فرمایا کہ اسلام کا جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں، اگر یہ شہید ہو جائے تو زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر طیار اس کو اٹھا لے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کے اوپر بالاتفاق بیعت کر لے اس کو اپنا امیر چن لے۔ جب صحابہ اکرام وہاں پہنچے، 3000 کا لشکر سامنے 1 لاکھ کا لشکر، جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ کا لشکر ہے، تو صحابہ اکرام رک گئے، آپس میں یہ صلح مشورہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ امداد آئے وہاں سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کثرت جب دیکھتا ہے تو انسان تھوڑا سا ہلتا ہے۔ دوسرے دن جب مشورہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے، مشورہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور یاد رکھو کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی، یا شہادت یا فتح۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل ہل گئے عبداللہ ابن رواحہ کی بات سن کر کے،
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تلواریں نکالی اور 2 لاکھ کے مقابلے میں اتر گئے. 3000 صحابہ 2 لاکھ کفار کے مقابلے میں اتر رہے. پہلے عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے مقام تک تمام حجابات میری نظروں سے ہٹا دیے. مسلمان 2 لاکھ کفار کے سامنے عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. اب جھنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے، لیکن دین اسلام کے لیے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا چچزاد بھائی بچ جائے، ان کو روک. حضرت جعفر طیار نے جھنڈا اٹھایا، کفار نے وار کیا، سیدھا ہاتھ کاٹ دیا. انہوں نے اپنے الٹے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا، کفار نے اس کو بھی کاٹ دیا. تو جو حصہ بچا ہوا تھا اس کے درمیان میں اسلام کا جھنڈا اٹھایا. اور بعضی روایات کے اندر آتا ہے کہ 90 زخم سینے کے اوپر تھے، جس سامنے شہید کر دیے گئے. اس کے بعد زید ابن حارثہ بھی شہید ہو گئے. اب مسلمانوں نے مشورہ کیا تو حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ پر بیعت کی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار کا لقب ملا تھا. 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دے کر فاتح بن کر واپس آئے اور فرمایا کہ موتا کے موقع پر میں نے اپنی 9 تلواریں توڑی سوائے ایک یمنی تلوار کے جو میرے پاس بچی تھی. میں نے 9 تلواریں توڑ دی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا قوت عطا کی ہوگی. یہ قوت کس کی قوت ہے؟ اگر انسان عقل سے سوچے تو 2 لاکھ اور 3000 کا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ بھائی آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ صاحب اس چیز کو عقل تسلیم نہیں کر رہی. دین اسلام نے یہی سکھایا کہ تم اللہ کے اوپر توکل کرو. جتنا مضبوط تمہارا توکل ہوگا اتنی ہی زیادہ مدد اللہ کی شامل حال ہوگی. اگر انسان عقل سے سوچے تو انسان کہے گا 2 لاکھ اور 3000 انہوں نے تو آدھے گھنٹے میں ان کا صفایا کر دیا ہوگا. لیکن اللہ نے اس زمانے میں بھی دکھایا کہ افغانستان کے اندر دنیا کے 40 سے زائد ملک اترے اور جن کے پاس اترے بس انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 ہفتے اور 1 مہینے کی تو کہانی ہے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم اپنا نظام چلائیں گے، اپنا ظالمانہ نظام ہم چلائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح کیسی دی کہ رات کو بغیر بتائے جہازوں میں بیٹھے اور بھاگ گئے. جن کے پاس وہ میزائل تھے جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جا سکتے ہیں. یاد رکھے میزائل ہونا الگ بات ہے، میزائل کو چلانے کے لیے دل بھی ہونا چاہیے. تو افغان جو مجاہدین تھے ان کے پاس کیا تھا؟ انہوں نے کہا جو ہے وہ لے کر اتر جاؤ میدان میں، باقی اللہ مالک ہے، باقی اللہ مالک ہے. اللہ پر توکل کر کے وہ ڈٹ گئے. اللہ تعالی نے دنیا کی اس اتنی بڑی قوت کو شکست دی کہ انسان عقل سے سوچے تو عقل میں آتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جناب ترقی دیکھنی ہے تو یورپ کی ترقی دیکھیں. آپ ترقی دیکھنی ہے تو ایک کرتا، ایک شلوار، ایک پگڑی کے اندر
ایک انسان جا رہا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے غالب فرما کر اس امت کو بھی دکھلا دیا کہ اگر تم مجھ پر توکل کرو گے تو غلبہ میں تمہیں ہی دوں گا۔ ابھی 5 مہینے ہوئے حکومت کو، ان کی 5 مہینے، اور جرائم کو ختم کرتی۔ امن ہی امن ہے۔ کیوں؟ جو دین اللہ کی طرف سے آیا تھا انہوں نے اس کو نافذ کیا۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ نہیں، ہم اسی کے لیے لڑے تھے، ہماری اولادیں اسی لیے کٹی، ہمارے بچے یتیم اسی لیے ہوئے، ہماری عورتیں بیوہ ہوئی اسی کے لیے ہوئی۔ جب اس کے لیے ہوئی تو پھر نظام ہم وہی نافذ کریں گے جو ہوگا۔ لہذا انہوں نے آلات موسیقی بھی توڑ دیے۔ انہوں نے کہا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اس وقت کفر پاؤں پڑ گیا کہ خدا را ہماری جان چھوڑو، اب ہمیں جانے دو۔ انہوں نے کہا مزید وقت گزارو۔ انہوں نے کہا مزید کیا، اب تو سانس لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر روب ڈالتے ہیں نا کسی کا، تو اس کا دل پھٹ جاتا ہے اس کا۔ ورنہ دنیا کا کون سا جدید ترین ہتھیار ان کے پاس نہیں تھا اس زمانے میں کے لحاظ سے، ہر جدید ہتھیار سے لیس ہو کر اترے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سامنے کن کو کھڑا کیا؟ جن کے پاس چند روٹیاں ہوتی تھی اور پیاز ہوتی تھی، جب چل چل کے تھک گئے بیٹھ گئے چشمے کے پاس، وہی روٹیاں نکالی باسی، وہی پیاز توڑی، اسی سے کھایا اور وہی پانی پیا، پھر اس کے بعد پھر چل دی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو، غور کرو اس چیز کے اندر، اس نشانی کے اندر، کہ جن کے پاس ڈرائی فروٹ تھے کھانے کے لیے، جن کے پاس طرح طرح کے کھانے تھے، اللہ نے ان کو مغلوب کیا، اور جو پیاز اور روٹی کھانے والے تھے اللہ نے ان کو غالب کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم اسلام کے اوپر چل کر کے دیکھیں، ہم اسلام پر ڈٹ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں مدد کیسے آتی اللہ کی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن اللہ پر توکل کرے اور پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور جب اللہ کی مدد ہو، غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، ایک صحابی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کھجور کھا رہا ہوں۔ کہا تیرے درمیان اور جنت کے درمیان صرف یہ کھجور ہے؟ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کھجور رکھی، تلوار اٹھائی اور چلے گئے، اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آخری زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ موت سے کراہت کریں گے۔ 2 چیزیں تمہیں برباد کریں گی، 2 چیزیں۔ فرمایا حب الدنیا، تم کیا سوچو گے یار دنیا کچھ ہمیں ملتی تو ہم کیا کر دیتے۔ نمبر 2 وہ کراہیت الموت، تم سوچو گے یار کاش موت نہ ہوتی دنیا میں، ہم زندہ ہی رہتے، ہمارے کاش سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے موت کو برحق فرمایا، لیکن شہید کی موت حدیث میں آتا ہے کہ پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے۔
اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ احد کے اندر شہید ہوئے، ملائکہ ان کو اٹھا کر کے لے گئے اور ملائکہ نے ان کو غسل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، فرمایا ان کے گھر والوں سے پوچھ کر کے آؤ کہ وہ معاملہ کیا تھا. معلوم ہوا کہ بیوی کے پاس گئے تھے حق کے زوجیت کے لیے، اور اس کے بعد نہانے کا وقت نہیں ملا. یہ اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لے کر جنگ میں اتر چکے، انہوں نے نہانا چھوڑ دیا اور لڑنے کے لیے آ گئے. تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا تم غسل دو. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام نہ ہاں کہا نہ کہا. وہ چپ ہو گئے. انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہو گئے، اگر آپ کچھ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ اگر بھیج دیں تو وہ ان کو اسلامی تعلیمات سکھا دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 قراء کو ساتھ کیا، یہ لے کر کے چلے، لیکن ان کے دل کے اندر پہلے ہی سے تھا. جب ایک جگہ پر پہنچے تو ان کو کفار کے لشکر نے گھیر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کردہ ایک غلام بھی اس میں تھا. لکھا ہے کہ جب اس کو شہید کیا گیا تو اس کی لاش اٹھ کر آسمان تک گئی، پھر اس کے بعد واپس زمین کے اوپر آ گئی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غلام ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بادشاہ ہے. جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ کی رحمت اتنی اس کے ساتھ ہوتی. آج دنیا کس کوشش میں کہ یار مسلمانوں کو مٹاؤ، ختم کرو ان کو کسی طرح. ہندو بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کی ہر مذہب اس چیز کے پیچھے کہ مسلمانوں کو ختم کرو. انہوں نے ہمارے اندر سے کیا چیز نکالی؟ کہا دیکھو تمہارا نام صرف مسلمان ہونا چاہیے، باقی دیکھو اللہ نے کوئی اتنی دین کے اندر کوئی سختی نہیں رکھی ہوئی، تم جیسے چاہو زندگی گزارو. تو من چاہی زندگی اللہ نے نہیں فرمائی، اللہ نے فرمایا میری چاہت کے مطابق زندگی گزارو. اگر میری چاہت کے مطابق زندگی گزارو گے تو خالی پیٹ بھی ہوگے تو بھی میں تمہارے ساتھ ہوں. آج آپ اللہ ہے، واقعی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل کتنی بڑی ہے کہ جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو بنا کر کے ٹھیک بنا کر کے اس کا نظام ایک کل سے چلا رہا ہے. اللہ انسان اگر ایک ملک کے صدر سے ملنا چاہے تو وہ کتنے رابطے لڑاتا ہے کہ یار اس جگہ سے پھر اس جگہ سے پھر اس جگہ سے، پھر اس کے بعد اس کو ایک محدود وقت دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی ملاقات تو ہوگی لیکن 5 منٹ کی ملاقات ہوگی. بادشاہ کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے مساجد کھول دی، بھائی نوافل ادا نہ کرے ابھی بیٹھے، نوافل کا وقت دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے مساجد کو کیا بنایا؟ کھلی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے. انسان جب چاہے آ کر کے اللہ کے دربار میں رو سکتا ہے. اور پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مساجد ہی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعجاز عطا کیا ہے کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، جہاں چاہوں گا پاک ہوگی نماز ادا کروں گا۔ تو وہ احکم الحاکمین وہ نہیں کہتا کہ نہیں ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ وہ کہتا ہے تو اٹھ تو صحیح، 1,00,000 اگر رو رہے ہیں تو ایک کیا ہے، تو بھی رو۔ جب میں 1,00,000 کو دے سکتا ہوں تو تجھے بھی دے سکتا ہوں۔ دنیا کے بادشاہ محدود وقت دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا تو جتنی دیر چاہتا ہے رو، جتنا مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ جو مصیبت ہے پھر تخلیہ، ایک کہتے ہیں انسان عمومی ملاقات کرتا ہے، ایک ملاقات ایسی ہوتی ہے جو تخلیے میں ہوتی ہے، کہتے ہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے لیکن تنہائی میں بات کرنی ہے۔ اللہ نے روز رات کو تہجد کا وقت رکھا، فرمایا تو لوگوں کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا، روزانہ کے لیے تیرا وقت ہے کہ جب میں آسمان دنیا کے اوپر آتا ہوں تو اس وقت میں مجھ سے اکیلے میں بات کرتا ہوں، اور اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے، کوئی عید کی چھٹی نہیں ہے، کوئی بقرعید کی چھٹی نہیں ہے، جس حال میں بھی اللہ سے رو، اس کی عظمت کو پہچانے۔ جب انسان دین کی عظمت کو پہچانتا ہے اور اسلام کی عظمت کو پہچانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے، واللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، نہیں چھوڑے گا وہ۔ کیوں؟ وہ کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پلیٹ کو صاف کرو۔ آج ہم کیا دکھاتے ہیں؟ نہیں ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، ادھار لے کر کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیزیں کہ مسلمان ادھار لے کر کے بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، اور جن کے پاس مال ہے وہ اپنا مال، اپنی بیٹی کا جہیز غریب بچیوں کے سامنے رکھ کر کے دکھاتے کہ ہم اپنی بیٹی کو یہ دے رہے۔ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمایا کہ دیکھو ایک ہٹے کٹے انسان کا بھیک مانگنا حرام ہے نہیں ہے، اور جو انسان جہیز طلب کرے اور وہ ہٹا کٹا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بھائی اتنا جہیز ہوگا تو ہم اپنے بچے کی شادی کریں گے ورنہ ہمیں شادی نہیں کرنی۔ جب سادگی تھی تو مسلمان سکون میں تھے، اب سادگی ختم ہو گئی، اب کیا ہے؟ دکھاوا ہے صرف۔ پھر جب ایسی شادیاں ہوتی ہے پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ ہی دنوں کے بعد مولوی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، امام صاحب کے پاس، امام صاحب دعا کریں، گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، بیوی تنگ کرتی ہے، مجھے رہا نہیں جاتا، مجھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، تو نے دین کے کام کو دنیا کا کام بنا کر کے کیا۔ اگر تو دین کے کام کو دین کے کام کے طریقے سے کرتا تو تیرے گھر میں سکون ہوتا، اور سکون کے لیے دنیا لازم نہیں ہے، سکون کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج اپنی طرف سے اپنی مرضی چل رہے، ہر انسان کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہماری زندگی ہماری مرضی، ہم جیسے چلے۔ یاد رکھے نہ ہم اپنی مرضی سے آئے، نہ ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اور نہ گزاریں گے، اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ کیا اسرائیل علیہ السلام آ کر پوچھیں گے حضرت آپ کو چلنا ہے؟ تو ٹھیک ہے میرے پاس اتنا ہی وقت ہے بس، ورنہ میں جا رہا ہوں میں، یا کیا کہیں گے؟ تو مان یا نہ مان میں تو لے کے ہی جاؤں گا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کے اوپر نہیں رکھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ ہی ٹالتا رہے گا۔ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد
اچھا 1 ہفتے کی مہلت، فرمایا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی 1 اشاریہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت کے اندر نہیں پڑنا۔ کیوں کہ حب دنیا ایسی چیز ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک پہاڑ سونے کا ہو تو انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ ایک ہی پہاڑ تو ہے سونے کا، اگر تو دوسرا بھی دے دے تو اللہ میرا کام بن جائے، بس تجھے دوسرا ملے گا تو تیسرا طلب کرے گا، تیسرا مل جائے تو چوتھا طلب کرے گا۔ تو آسان طریقہ کیا ہے؟ رضا بالقضاء پر راضی رہو، مانگو اللہ سے بادشاہت، زیادہ فرماتے تھے مانگو بادشاہت راضی رہو فقیری پر، مانگو بریانی راضی رہو دال روٹی کے اوپر۔ کتنے ایسے ہیں جن کو دال روٹی بھی نصیب نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر حرص ہے، اور جب حب دنیا آ جاتی ہے تو وہ کراہیت الموت دوسری چیز اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ کیوں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ یار اس مال سے نفع حاصل کرنا چاہیے۔ اب نفع حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ عمر چاہیے، اور عمر کیا ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ آج کا دن گزرا، انسان کو پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ ہر گزرتا دن انسان کو اور ہر نکلتا سورج انسان کو بتاتا ہے کہ تیری زندگی سے ایک دن ختم ہو گیا۔ آج لوگ سالگرہ مناتے، اس کے لیے کیک بنواتے، افسوس ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے جو 60 سال اگر لے کر آئے تھے تو اس میں سے 40 سال ہم نے گزار دی۔ اب وقت کم باقی ہے، سالگرہ منا رہے ہیں۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے اس طریقے کو اپنا رہے جو دنیا میں رائج ہے۔ ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں، نہ ہم نے دنیا کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم اللہ کے غلام ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کی مان کر کے چلیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی پریشانی ہوگی۔ دادا فرماتے تھے کہ جب سوئٹزرلینڈ واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کی بنیاد پر تمہارے دل کو غم پروف کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک انسان تو واٹر پروف گھڑی بنا دے اور کہے اس کو ڈال دو پانی کے اندر، گھڑی بند نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اولیاء پر بھی مصائب آتے ہیں، ان پر بھی مشکلات آتی ہیں، اور اتنی آتی ہے کہ ہمارے گمان سے بھی باہر ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب جھک جاتے ہیں تو تمام پریشانیاں ایسی لگتی ہیں جیسے صاف ہو۔ دوستو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے، بالکل کر، ہر مذہب اگر دیکھیں صحابہ اکرام نے کتنی زمینیں فتوحات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئی۔ تو کیا اس وقت عیسائی نہیں تھے، یہود نہیں تھے، دوسرے اور مذاہب کے لوگ نہیں تھے، لیکن دعوت دی گئی، کہا دعوت اسلام کی ہمیں قبول نہیں ہے، کہا جزیہ دے دو، جزیہ دیا گیا، کہا اب رہو سکون سے، اب تمہارے جان مال کی حفاظت مسلمان کے ذمے۔ جو نقشہ آج دنیا اسلام کا پیش کرتی ہے وہ اسلام کے صحیح
معنی کو اور صحیح طریقے کو بگاڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ آج لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، کس سے؟ ٹی وی سے۔ صاحب فلانا دینی پروگرام آ رہا ہے، فلاں کا ہے۔ دین ٹی وی سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر سمجھ آ بھی گیا تو عمل کی قوت اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ عمل کی قوت چاہیے تو اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کی صحبت کے اندر آؤ، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت عطا فرمائیں گے کہ ایک بات سنو گے وہ انشاءاللہ اثر کرے گی۔ بھلے آپ دنیا کے ہزار، ایک نہیں 10 گھنٹے کے آپ لیکچر سنیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے وہی طریقہ قیامت تک چلے گا۔ ان کے پاس جائے، ان سے اپنے حالات بتائے، ان سے پوچھے میرے اندر یہ خرابی ہے، اس کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ جیسے ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں، بیٹا تفصیل سے بتاؤ تمہیں بیماری کیا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے ڈاکٹر، پھر اس کے مطابق اس کی دوا دیتا ہے۔ اسی طرح مشائخ کے پاس اپنے باطن کو، بیمار باطن کو لے کر کے جائے اور کہے کہ حضرت میرے اندر یہ خرابی ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے تو ایک شعر لکھ کر کے بھیجا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ تبھی حضرات بنے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے بن جائیں، بس جیسے ہمارا دل چاہے، من چاہیے زندگی گزارے۔ نہیں، رب چاہیے زندگی گزار۔ اللہ ہمیں، مجھے بھی، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے خاندان والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پر پختگی سے عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ جو گناہ ہو گئے اللہ ان کو معاف فرما دیجیے، ماضی کو معاف فرما دیجئے، حال کو درست فرما دیجئے، مستقبل کو تابناک بنا دیجئے۔ اللہ آپ کریم ہے، کرم اور رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم اور رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ کرم اور رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ دین سے محبت کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے۔ ایک ایک سنت کے اوپر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا تعلق اور اپنی نسبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک مسئلہ سن لے بھائی، میں اکثر بتاتا ہوں لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام۔ جب امام خطبے کے لیے چل پڑے اس وقت کسی کو ٹوکنا، روکنا، اشارہ کرنا، یہ کہنا تو ادھر آ جا یہاں جگہ خالی ہے، یہ کہنا فقہا نے اس کو منع لکھا ہے۔ لہذا جس حالت میں اس حالت کے اندر رہے۔ لوگ بھول جاتے ہیں، بار بار بتاؤں شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے۔